ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر سے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گورنر صاحب نے ایک بات کی کہ جو فنڈز آتے ہیں مذہبی تنظیموں کو, ان کی فائننسنگ کے مانیٹرنگ کے میکانزم شاید ہمارے پاس موجود نہیں. گورنر صاحب, وکی لیکس میں یہ بھی انکشاف آیا ہے کہ سعودی عرب کے لوگ القاعدہ کو فنڈز فراہم کرتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے کہ القاعدہ کو فنڈز فراہم ہو رہے ہیں, ہمارے پاس میکانزم نہیں ہے ان کو مانیٹر کرنے کا کہ یہ فنڈز کیا دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں, تو کہ ایسے حالات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ یہ ابھی تک یہ آج ہی صبح خبریں آئی ہیں, اور اس میں یہ لیک ہوا ہے کہ کئی سعودی, ناٹ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ, یہ بات واضح ہونا چاہیے, سعودی عربیہ کی ریاست کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ انفرادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ فنڈ کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو بات اگر ہو رہی ہے تو مجھے, جس طرح اور بھی باتیں آئی ہیں, تو یہ بھی ایک اور ایسی بات ہے جس پہ میں کیا کہوں. گورنر صاحب, یہ کیا بات ہے کہ جو وکی لیکس میں جو چیزیں آئی ہیں اس میں ہمیں یہ لگا ہے کہ سعودی عرب اور باقی گلف کنٹریز کے لوگ ایران پہ بامبنگ کروانے کے لیے زیادہ پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں. اس سے آپ کو لیڈرشپ کے بارے میں کیا تاثر ملتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ایران کے ساتھ اس دوران, جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہم نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھے, اور احمد ندیم آزاد صدر کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے. تو یہ ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. ان میں ہمیں اپنے تعلقات ہمارے ان ملکوں ان ممالک سے بھی بہت اچھے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اگر ان کے آپس میں اختلافات ہیں تو اس میں ہمیں حصے دار یا ہمیں کو کسی طرح سے آپ انوالو نہیں سمجھتے ہیں ہونا کہ ان چاہیے. ریولیوشنز کے بعد گلف کنٹریز میں ایک ڈپلومیٹک کرائسس کریٹ ہوگا؟ آئی تھنک یہ لوگ بڑے, ان میں بہت لچک ہے, یہ ہینڈل کر لیں گے. لچک ایسی کس بات طرح نہیں, کی ہے؟ ان میں فلیکسیبلٹی ہے. یہ لوگ جو گلف کے جو رولرز ہیں وہ حالات کے مطابق اگر دیکھتے ہیں تو ان میں بہت اچھی ڈپلومیٹک سوچ ہے, اور مجھے یقین ہے یہ ایران کے ساتھ اگر کوئی اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہوں گے تو وہ صحیح کر لیں گے. گورنر صاحب, وکی لیکس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ امریکنز پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے کافی پریشان ہیں, اور اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ شاید امریکنز وانٹ ٹو ٹیک آؤٹ پاکستانز نیوکلیئر پروگرام, جن کو کہ ہمیشہ ڈینائی کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اس وقت از ان دا آئی سائٹ آف دا امریکنز؟ It has always been in the eyesight of the Americans. لیکن آئی تھنک بار بار بیان آئے ہیں کہ ہم بالکل مطمئن ہیں, اور پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں, اثاثے جو ہیں, وہ بالکل سیکیور ہیں. اور یقیناً ادھر سے ادھر ان کو فکر کبھی کبھار پڑ جاتا ہوگا, اور کبھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ جتنا زیادہ مانیٹرنگ یا کنٹرول رکھیں. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران انہوں نے امریکنوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح بھی آ کر مداخلت کریں یا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. وکی لیکس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ اگست 2007 میں امریکنز نے کہا تھا جنرل مشرف کو کہ وی ول فلی سپورٹ یو. کیا اس جنرل مشرف نے جو نومبر 3, 2007 کی ایمرجنسی لگائی, اس کے پیچھے یہ امریکن تسلیاں تھیں؟ ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن امریکنوں نے ایک بات تو کی ہے بار بار کہ ہم نے جو حمایت کی تھی ماضی میں جنرل مشرف کی, وہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی. امریکنوں نے بات تسلیم کی, کئی دفعہ کیا, کئی فورمز پہ. تو انہوں نے اس وقت سمجھا تھا کہ کیونکہ جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد ہماری کھل کے حمایت کی ہے, تو اس لیے ہمیں اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب ادارے کمزور ہو جائیں تو قوم بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کے ادارے جو ہیں ان کی حمایت کی جائے, کسی کو انفرادی طور پہ یا کسی شخص کی حمایت نہ کی جائے. بالکل, اور امریکی پالیسیوں کا پچھلے 8-10 سال میں یہ خاصا رہا ہے کہ وہ انڈیویجولز کو فوقیت دیتے رہے بجائے اس کے کہ جمہوری سسٹمز کو. اور وکی لیکس میں جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ بند کمروں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں امریکی حکام کی, اس میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر سے پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ بات کریں گے, ایک وقفے کے بعد.